السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں؟ جو شخص اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ آج کا ویڈیو اور آج کا واقعہ اسی ٹاپک پر ہے۔ واقعہ ہے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت نیک آدمی تھے، اللہ والے تھے۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں جو کہ ابھی کنواری تھیں، جن کی شادی نہیں ہوئی تھی، اور فضیل بن عیاض نے ان کی بہت اچھی پرورش کی اور توکل اللہ پر بہت کرتے تھے۔ لیکن فضیل بن عیاض کی اچانک طبیعت خراب ہوتی ہے اور وہ مرض الموت کے قریب پہنچ جاتے ہیں، بالکل طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو اپنی بیوی کو ایک نصیحت کرتے ہیں، یعنی اپنی زوجہ کو، اپنی اہلیہ کو ایک نصیحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میری وصیت ہے کہ جب میں مر جاؤں تو فلاں پہاڑ پر جانا اور آسمان کی طرف آواز دے کر یہ ایک بات کہہ دینا کہ اللہ رب العزت، یہ فضیل بن عیاض کی 2 بیٹیاں ہیں، جب تک میں زندہ رہا میں نے اپنی طاقت کے بقدر، آپ کے دیے ہوئے دولت کے بقدر میں نے ان کو پالا۔ اب جب کہ میں قبر کی قید میں جا رہا ہوں تو یہ ذمہ داری آپ کی ہے، یا اللہ یہ ذمہ داری آپ کی ہے۔ فضیل بن عیاض کی بیوی جتنا انہوں نے کہا تھا اتنا کرتی ہے، سیم ٹو سیم یہ الفاظ اللہ رب العزت سے جا کر کہتی ہے اور منت و سماجت کرتی ہے اللہ رب العزت کی، اور خوب روتی ہے۔ اب وہ رو ہی رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں اس کی آواز امیر یمن یعنی یمن کا بادشاہ سنتا ہے، جو کہ اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے۔ آتا ہے اور پوچھتا ہے کیا ماجرا ہے، کیا حال ہے؟ تو فضیل بن عیاض کی بیوی ان کو اپنا پورا قصہ سناتی ہے، پورا واقعہ سناتی ہے۔ فضیل بن عیاض بڑا خوش ہوتا ہے کہ اتنا توکل اللہ پر، کہتا ہے ٹھیک ہے میں اپنے دونوں بیٹوں کا نکاح ان 2 بیٹیوں سے کر دوں گا۔ وہ امیر یمن ان کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے اپنے ملک یمن، اور بزرگوں کے سامنے 10-10 ہزار دینار مہر پر اب 2 بیٹیوں کا نکاح کر دیتا ہے اپنے بیٹوں کے ساتھ، اور اس کے بعد بڑا خوش ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے نیک اور صالح بیٹیاں دی۔ ناظرین یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، جو اللہ رب العزت کا ہو جاتا ہے پھر اس کی ایک ایک ذمہ داری اللہ رب العزت کی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ ایک مثال ہے کہ آپ ایسے اللہ رب العزت کے سامنے جھکیں، دنیا ایسے آپ کے سامنے جھکے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہم نے اپنے اللہ رب العزت کو بھلا دیا، اللہ رب العزت سے دوستی نہیں لگائی، اور اللہ رب العزت سے دوستی لگانے کا مطلب ہی ہے اللہ رب العزت پہ وہ بھروسہ ہو، وہ توکل ہو کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا بھی ٹوٹ جاتا تھا تو اللہ رب العزت پہ توکل کرتے تھے اور اللہ رب العزت سے اپنی لو لگاتے تھے اور دعا مانگتے تھے۔ آج ہمارا عالم دیکھیں، ہم اپنی حالت دیکھیں، ذرا سی بات پر دوسروں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، بڑے سے بڑے کام کے لیے بڑے سے بڑے دربار کھٹکھٹا لیتے ہیں۔ اگر کوئی دربار نہیں کھٹکھٹاتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت کا دربار کہنے کو مسلمان، اللہ رب العزت کا خاص تعلق رکھنے والا، لیکن ہم دور ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اور آج کی اس واقعے سے سبق حاصل کریں کہ اگر ہم اللہ رب العزت کو ہو جائیں گے پھر اللہ بھی ہمارا ہو جائے گا۔ ناظرین اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔